اور اسی پارہ کی پوری یوسف علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ ابا جان آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام بڑا پیار محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کا حسن جمال بہت خوبصورت تھا، اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے۔ کتنے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ آپ نے شادی کی، 12 شادیاں کی، اس میں سے اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ بھی میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پورا قرآن اٹھا کر کے آپ اس قرآن کے اندر دیکھیں۔ بیٹے آپ کو اللہ نے دی، انہیں میں سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک بھائی اور تھا بنیامین، یہ دونوں جو بھائی تھے یہ ایک ماں سے تھے، اس سے محبت زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا کہا؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ باپ سے کہہ رہے ہیں۔ کون؟ بیٹا کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا؟ ارے قرآن کو ہم دیکھیں کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ماں کا جو درجہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ باپ بیٹے سے محبت کرتی ہے، قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ یعقوب اور یوسف سے کتنی محبت پیار کیا کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، چاند تارے سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے میں سمجھ گیا آپ کے خواب کو، میں آپ کے خواب کی تعبیر کو سمجھ گیا، مگر یہ جو خواب ہے یہ آپ اپنے بھائیوں کے بیچ میں یہ بیان مت کرنا۔ اللہ کرے آپ کے جناب میں بیٹھ جائے، جماعت میں اتر جائے یہ باتیں۔ حسد کس بنا پر ہے؟ حسد وہ نبیوں میں بھی تھا، آج ہم میں بھی ہے، مگر ان کا حسد اور تھا، ہمارا حسد اور ہے۔ کہا کہ اے باپ، اے بیٹے اپنے بھائیوں سے آپ کا خواب مت بیان کرنا، وہ تیرے جان کی دشمن بن جائیں گے۔ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کیا کہا، اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، جان کے دشمن بن جائیں گے۔ بات رکتی نہیں، بات پہنچ گئی۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بھائیوں میں حسد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا۔ اور آج بھی حسد ہے۔ حسد کتنی بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھے آپ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس حاسد سے۔ آپ حسد کرنے والے کے اوپر آپ اگر حسد کرنے لگ جاؤ تو دونوں جگہ گے، صرف اللہ کے چھوڑ کو یہ پڑھو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ قرآن کا 30واں پارہ ہے، لا سورت کے پہلے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کے اندر ہے یہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حسد ایک کتنی بیماری ہے، دشمن ہے اور ہے، اور حسد کرنے والا اور آج بھی حسد کرنے والے، ارے ان کو حسد کرنے والوں سے کہہ دو تمہارے حسد کرنے سے کچھ نہیں مل سکتا، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا، وہ سبحان اللہ۔ ارے اپنے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں میں اٹھا کر کے مصر کا بادشاہ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ارے حسد کرنے والوں، دنیا والوں سنو، حسد کرنے والوں، اپنے بھائیوں سے حسد کرنے والوں، اپنے بیویوں سے حسد کرنے والوں، یہ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں آپ۔
حسد اتنا بڑا کیونکہ باپ سے کہا، آپس میں بھائیوں نے کہا کہ باپ اور یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے ان سے، ان کو رستے سے ہٹا دے۔ کیا بولا؟ رستے سے ہٹا دے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، موبائلوں میں دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ میں دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں دیکھ رہے ہیں نا، آج شام کو فلاں پتنی نے آج وہاں سے رستے سے ہٹا دیا، اللہ اکبر کر دیا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ حسد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عالمہ بیٹی مفتی نے اپنے باپ کو راستے سے ہٹا دیا، قتل کروا دیا۔ موبائل میں دیکھا بھی ہوگا، یہ حسد نہیں ہے تو کیا ہے؟ فلاں بھائی نے فلاں بھائی کو مروا دیا، یہ حسد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں میرے سے بیان کر رہا ہوں کیا؟ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیے، حسد اتنا بڑھ گیا کہ راستے میں یہ حسد یہ بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو ہٹا دو۔ بھائیوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام سے کہا، یوسف علیہ السلام ہم بقیہ کروانے جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو ہم کو دو تاکہ ہم ان کو کھلا کر کے ان کو گھموا کر کے واپس لے کے آئیں گے ساتھ۔ مگر یعقوب علیہ السلام کو معلوم پڑے گا وہ تو اللہ کے نبی ہے، معلوم پڑے پھر بھی اقرار کرنے لگے۔ جو بھائی تھا 11 نمبر والا، اس سے کہا کہ بھائی باقی بھائیوں سے تو جو ہے نا میرے بیٹے بھروسہ نہیں ہے، اس پر تو ہے ضرور تھوڑا بہت، ٹھیک ہے چلو لے جاؤ، زیادہ اصرار کیا، لے جاؤ یوسف کو، دیکھا جائے گا، ہوگا وہی جو منصوبے ہوگا۔ اب اس لے جانے کے بعد ہمیں پہلے یوسف علیہ السلام کسوں پر تو جوان ہو پڑے گا۔ پہلے یوسف علیہ السلام کو اتنا مارا، اتنا پیٹا، پیٹنے کے بعد میں کسی نے کہا کہ بھائیوں کا قتل کر دیں، بیچ میں گفتگو ہوئی، جا قتل مت کرو، اس کو ایسا کرو، کنویں میں ڈال دو، کیا کر دیں کنویں میں ڈال دو۔ جب کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈالنے کے بعد میں رسی سے جیسے ڈالنا ہوا، ان کا بڑا بھائی یہود تھا، اس نے کیا وہ زیادہ حسد کیا کرتا تھا۔ آج بھی لوگ حسد کرتے ہیں، یا نماز پڑھتے بعد جا کے حسد کی باتیں کرتے ہیں، جیسے نماز کیا کام کی، یہی نماز تمہارے منہ پر ماری جائے گی مسلمان۔ اللہ نے تمہیں ایسی زندگی اس لیے دی ہے تم حسد کرو؟ تمہارے حسد سے کچھ نہیں ہوگا۔ ارے جو جس سے حسد کرتا ہے، سنو، اللہ پر بھروسہ رکھ کے دیکھ تو صحیح بندہ، تجھے یہاں سے چھوٹے گا تو اللہ تجھے اس سے اور بہتر کا فرمائے۔ بس ان کی یہی رہتی ہے، اللہ حفاظت کرے، اس بات میں جانا میں نہیں چاہتا۔ جب ان کو ڈالا گیا یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر، بڑا بھائی جو یہود تھا اس نے رسی کو کاٹ دیا بیچ میں۔ بڑا بھائی جو یہود تھا، اس کا نام تو یہودی تھا، آج بھی ہے، آج بھی ایسے یہود ہے کہ دنیا میں صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، حسد تو دنیا بھر کا بھرا ہوا ہے سینوں میں۔ یہود آج بھی ہے جو اپنے بھائیوں سے دشمنی کر رہا، حسد کر رہا، یہ تو یہود معلوم کیا ہے؟ یہود نے رسی کو کاٹا، وہ ایک دم اگر اندر چلا جائے تو مر جائے گا، اس کے دل میں یہ تھا۔ مگر اللہ نے فرمایا جبریل جا، میرا یوسف اس پانی کے تہہ میں لے جائے، اسے پہلے اپنی گودی میں لے لے، وہ تو سبحان اللہ۔ جب فرمایا ہے جبریل فرشتے کو بھیجا، ارے جاؤ میرا یوسف پانی کے تہہ میں لے جائے، اسے پہلے اپنی گودی میں اس کو سمیٹ کے، وہ تو سبحان اللہ۔ اپن کہتے ہیں کہ مارنے والا بڑا ہے، زندہ رکھنے والا، مارنے والا بھی اور زندہ رکھنے والا بھی بڑا ہے۔ اگر وہ نہ مارے تو کون مارے گا؟ اگر وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا طاقت ہے ہم زندہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں نا؟ بھائیوں نے مارنا چاہا مگر اللہ نے بچانا چاہا۔ ارے اللہ پر توکل رکھ کر بندہ دیکھ تو صحیح۔ اب ہم کہتے ہیں
تھوڑی روزی بند کرے گا. تیرے بھائی سے حسد کرنے والے کے ہاتھ میں تھوڑی تیرا روزی بند کر دے گا. ارے وہی رب مطلق ہے جو غفور رحیم ہے، پالنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے، روزی بھی ہے. بولو سبحان اللہ. آج اور میرے بھائی میرے سے بڑا بہت ظلم کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے. ارے ہاتھ اسے مت جوڑو، ہاتھ میرے رب سے جوڑو. اس پہ توکل رکھ کر کے دیکھو تو صحیح. جب رکھا حضرت یوسف کو، جب گرنے نے دیا، پکڑ کے بٹھا دیا، اب شام کے وقت جب واپس آئے نا بھائی، کیا واپس آئے، تب سلام سے کیا یا اب کریں تو کہیں کیا. باپ یعقوب پوچھے گا یوسف کہاں گیا، یوسف کہاں گیا، ہم کیا جواب دیں گے. اب ایسا کرو یار، ایک بکری کا خون لے لو اور کرتے پہ لگا دو، کہہ دو ایک بھیڑیا آیا یوسف کو کھا کے مار دیا. کرتا لیا، خون لگایا بکری کا کرتا بالکل صحیح سلامت ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے. وہ لے کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس جب آنے لگے، تھوڑا سی ادھر آنے چلانے لگے روڈا، وہ یار غضب ہو گیا. یعقوب علیہ السلام وہاں نکلے، یار کیا نہیں بکریاں چلاتے ہیں، بکریوں پر کیا معلوم بھیڑیا نے حملہ کیا، بکریوں کو مار دیا ہوگا، اس لیے یہ شور مچا رہے ہیں. باہر نکلے یعقوب علیہ السلام، باہر نکلے گا کیا ہوا کہ بکریاں تو سلامت ہے، مگر یوسف کو بھیڑیا آیا، اس نے حملہ کیا، اس کو مار دیا. آخر معلوم تو پڑ ہی جاتا. کرتا لیا وہی صحیح سلامت یوسف کا اور یعقوب کو دیا، اور یعقوب نے اس کرتے کو لے کر کے دیکھا تو کرتا بالکل صحیح سلامت پھٹا ہوا نہیں. ارے اپن بھی سوچیے، اگر شیر حملہ کرے اپنے اوپر، اگر گیدڑ ہمارے اوپر حملہ کرے تو کیا کہ شریر میں جو اوپر پہنا ہوا یہ صحیح سلامت رہے گا. کتا بھی حملہ کرے تو ایک دفعہ ہماری کنیز کو یا یہ سلامت پھاڑ دے گا، پاڑے گا نہیں پاڑے گا، جب جہاں پاڑے گا تو پھٹ جائے گی. مگر یہاں تو کرتا بالکل صحیح سلامت ہے. یعقوب علیہ السلام مسکرائے، کہا تو مولا تیرا شکر ہے کہ بھیڑیا کتنا سیاح تھا. کیا بولے، کیا بھیڑیا کتنا سیاح تھا، حالانکہ یوسف کو کھا لیا اور کتے کو صحیح سلامت چھوڑ دیا. یہ کیسے ہو سکتا، سمجھ گیا. آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار، اس بات میں سمجھ گئے ہوئے. ارے جب بھیڑیا حملہ کرے گا ہماری سلوار، ہمارے کتا صحیح سلامت رہے گا کیا. بھیڑیا تو دور کی بات ہے، کتا اگر آ جائے تو سلوار کو بھی پھاڑ دے گا. یہ کیا کر کے بس من میں صبر کرنے لگے. اب روزانہ بکریاں چلانے چاہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام مر گئی. اب 3 دن کے بعد ایک قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا، ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا. جب ان کو پانی کی شدت پیاس لگی، پہلے والے میں کنویں بہت تھے، پانی کی قلت تھی. آج اللہ کا شکر ہے گھر گھر میں نل لگا ہوا ہے، مگر پانی کی قدر نہیں ہے. پانی کا بھی وہاں حساب پوچھا جائے گا مسلمانوں. اگر ہم نے زیادہ پانی کو خرچ کیا تو اس کا بھی حساب ہوگا. بھائی کا تو دل دکھایا تو اور بات ہے، یہ تو الگ بات ہے، اس کا تو پوچھا ہی جائے گا، مگر پانی کا بھی پوچھا جائے گا. یہ حسد کرنے والے کیا اپنے آپ کو سمجھے، یہ سمجھے گا ہم حسد کرنے سے، بندے کو تکلیف دینے سے یہاں تک رہ جائیں گے. اور معذور سن، ایسا ناوت پیٹے جاؤ گے کہ جہنم میں تمہیں ایک اگر گھساٹ لگے گا تو 70 گیس زمین کے اندر چلے جاؤ گے. سو حسد کرنے والوں سو، جو اپنے آپ عالم کے اوپر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسے حسد کرتے ہو، اسی کے پیچھے نماز پڑھتے اسی کی حسد کرتے ہو، اس کی غیبت کرتے ہو. شرم نہیں آتی ہے. ارے سننا ہے، اگر آپ کی اچھی نہیں لگے تو بھائی سو کہہ دو کہ راستہ بدل دو. حضرت یوسف علیہ السلام جب ان قافلے نے جب کنویں میں جب وہ رسی ڈالی اور کچھ اور برتن تھا جسے ڈالا، اور
اور یوسف علیہ السلام اس میں چمٹے اور اس مسافر نے جب اس پانی کو رسی کو کھینچتے کھینچتے دیکھا کہ ایک نور چمک رہا ہے بچہ جس کا اتنا حسن جمال ہے، اس کو دیکھ کر بیکار ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اب یوسف علیہ السلام بالکل صحیح سلامت نکلے اور وہ چلانے لگے یار کیا بات ہے، ایک اتنا ہم کو حسین لڑکا جو کنویں میں مل گیا. جتنے میں وہی حاصل کرنے والے بھائی تھے نا وہ جنگل میں سن لیا دوڑ کے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہمارا غلام ہے. ابھی تک بھائی نے مانا، ابھی تک بھائی نہ مانا، آج بھی نہیں مان رہے ہیں بھائی کو. انہوں نے ابھی تک بھائی نہ مانا. یہ ہمارا غلام ہم سے چھوڑ کے آیا تھا، کنویں میں چلا گیا. ارے یہ ہمارا بھائی، اس کا ہمیں دے دو. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بیچتے ہو؟ کہاں بیچ رہے ہیں؟ تو کہ کتنے ریال میں؟ تو کہ 20 ریال میں. 20 ریال میں لے لیا. 20 ریال میں لے لیا. لینے کے بعد میں یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اتنا درد جب بھائیوں نے مارا پیٹا کنویں میں ڈالا، اتنا مجھے درد نہیں ہوا جتنا میرے بھائیوں نے ابھی کہا کہ یہ غلام ہے، اس کو ہم بیچ رہے ہیں. اللہ اکبر. بھائی کو بھائی نہیں بولا، اتنا ہمیں درد ہوا. آج اگر بھائی کے اوپر اگر نہ بولے جائے تو اس کے بھائی کو کتنا درد ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کنویں میں ڈالا، مجھے مارا، اتنا درد نہیں ہوا جتنا میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ غلام ہے، یہ مجھے بہت بڑا درد ہوا. اور وہاں سے آپ چلے ان کو لے گئے مصر میں. مصر میں لے جانے کے بعد میں اب آپ کو وہاں بیچنے لگے، گولیاں لگنے لگی کہ ایک غلام، ایک لڑکا حسین و جمیل آیا، اس کو بیچنے. لوگ اکٹھے ہو گئے، وہاں کے بادشاہ وغیرہ سب آئے. تو ایک عورت بوڑھی، وہ بھی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، تھکتی ہوئی آ رہی ہے، 80-90 سال کی عمر ہے. اس کے ہاتھ میں یہ پہلے والے جو دورے وغیرہ ہے نا، یہ کچا تو تھا، وہ لے کے آ رہی ہے. کسی نے پوچھا اور اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس کو تو لے جا رہے ہیں، حضرت یوسف کو سنا ہے کہ ایک غلام بھیج رہے ہیں، اس کو لینے کے لیے جا رہی ہوں. نہیں. ارے یار کیا تم نے کہا کہ یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کا نمبر نہیں آئے گا. بوڑھیا تیرا نمبر کہاں سے آئے گا؟ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بولی کی بوڑھیا لڑکی تیرا نمبر کیسے آئے گا؟ سنو عاشق رسول اپنے آپ کو کہنے والوں، سنو کیا بولی عورت نے، اس بوڑھی ماں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، مجھے تو یوسف کی نہیں خرید سکتی ہو، مگر جو لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں میرا نام شامل ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. اس میں میرا نام شامل ہو جائے گا، یہ میرے لیے کافی ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی ہو، مگر اس لسٹ میں میرا نام آ جائے گا. فلاں بوڑھیا آئی تھی خرید رہی ہے. اس کو بولتے ہیں عشق محبت. عشق محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے نا. اعلیٰ حضرت نے کام کیا، وہ ہم کام کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کس چیز کے لیے منع کیا، ہم کام منع ہو گئے یا؟ میرے بزرگوں نے جوان ساتھیوں، جب اس یوسف کو جب خریدا گیا، مصر کے بادشاہ نے خریدا. مصر کے بادشاہ نے جب خریدنے کے بعد میں جب آپ کو لے گئے، آپ کی چھوٹے بچے، عمر بالکل بچپن ہی عمر ہے آپ کی، لے گئے آپ کو. جب غلام کے ذریعے آپ کو رکھا، زلیخا آپ کی پرورش. پھر زلیخا نے کیا کیا کہ اس کو فریبہ ہو گئی. اتنا حسن تھا یوسف کا کہ جو زلیخا تھی مصر کے بادشاہ جو بیوی تھی اس پر عاشق ہو گئی، فدا ہو گئی. اس نے کیا کیا کہ موقع دیکھنے کے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کمرے کو پورے دروازے کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد میں آپ نے کیا کیا کہ اب آپ نے کہا اس کی پتھر تھا تو پتھر کے اوپر کیا کپڑا لے کر کے اس زلیخا نے اس کو اوپر ڈال دیا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ خدا ہے میرا، اس کی پوجا کرتے یہ دیکھ رہے. یوسف نے کہا کہ تو پتھر دیکھ کہ میرا اس سے بھی خدا بڑا ہے. بولو سبحان اللہ. میرا وہ رب ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے سارے دروازے بند کیے. آپ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اتنے میں ایک دروازہ کھلا.
اللہ نے کھولا دروازہ کھولا، یوں دوڑنے لگے یوسف، زلیخا آئی پیچھے سے پکڑا، پیچھے سے جیسے کرتا پکڑا، پیچھے سے کرتا پھٹ گیا۔ کتنے وہ مصر بادشاہ آ گئے، مصر بادشاہ آیا تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تب کہا کہ آپ نے ایک ایسا نوکر، آپ نے ایک ایسا غلام آپ نے پال کے رکھا ہے جس کی میرے عزت کے اوپر حملہ کیا، اللہ میری عزت پہ حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، جتنے میں اللہ کا قانون، تب کہا کہ دیکھو کہ اسی بنی اسرائیل کے دور میں زلیخا کی زلیخا کی مامے کا لڑکا یا چھوٹا بچہ 4 سال کا، 4 مہینے کا یا 5 مہینے کا علماء بتاتے ہیں، اس کو اللہ نے زبان کو کیسے دی؟ بولنے کی طاقت دی، بولو سبحان اللہ، بولنے کی طاقت دی کہ سنو اگر کرتا دیکھو میرے، اگر اگلے طرف سے اگر کرتا پھٹا ہوا ہے تو یوسف کی غلطی ہے، اگلے طرف سے اگر کرتا پھٹا ہوا ہے تو کس کی غلطی؟ یوسف کی ہے، اگر پیچھے کرتا پھٹا ہوا تو زلیخا کی غلطی ہے، زلیخا کی غلطی ہے۔ تو اکثر لوگوں نے دیکھا تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا تھا تو دیکھا کہ یہ زلیخا کی غلطی ہے، یوسف کی غلطی نہیں ہے۔ یہ پورا بیان بتا دو، آپ کو من ہے سننے کا، صرف 2-4 منٹ کا ہے، آپ اتنا انشاءاللہ اللہ کے آپ کے ذہن میں اتر جائے، یہ صرف 2-4 منٹ کا ہے، صرف سنو گے انشاءاللہ، اس کو سنو گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، کیونکہ یہاں بیٹھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اللہ قبول کر دے۔ آپ باہر بیٹھ کر کے جا کر کے غیبت ہی کریں گے اور کیا کریں گے؟ دندا ہی بعد میں تو کرنا ہی ہے یار، اللہ نے زندگی دی ہے تو دندا کرنا ہی ہے، دولت کمانی ہے، ایک دوسرے بھائی کی ٹانگ تو کھینچنی ہے، کہ جب تک عمر دی ہے، جب تک اللہ ہدایت دے تب کیا ہے، بس 100 بتا رہا ہوں میں آپ کو، جلدی بتا رہا ہوں، آپ کا وقت پورا ہو گیا، وقت کسی کا انتظام نہیں کرتا۔ جب کہا کہ اب بدنامی ہو گئی، زلیخا کی بدنامی ہو گئی، بدنامی ہو گئی، تب کہا کہ تم اس حسن کو دیکھ لو، یوسف کو، تو تم خود دیوانی ہو جاؤ، اتنا یوسف کا حسن ہے۔ ان کو چاقو دیا گیا، اب کہا کہ یوسف کہا ادھر نکلا، یوسف نکلے، یوں چہرے کا پردہ ہٹایا تو ان کا حسن دیکھ کر کے عورتوں نے جب اس پھلوں کو کاٹنا تھا، یوسف کا حسن دیکھ کر کے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، مگر معلوم نہ رہا کہ ہماری انگلیاں کٹی یا نہیں کٹی ہے، اتنا اللہ نے حضرت یوسف کو حسن دیا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج کل ہمارے نوجوان اپنے حسن پہ راز کرتے ہیں، اگر کرنا ہے تو یوسف کے حسن کے راز کو کرنا۔ بعد میں جب آپ جیل میں گئے، جیل سے جب باہر نکلے، اللہ نے آپ کو مصر کو بادشاہ بنا لیا، کس کو؟ یوسف کو بنا لیا۔ بنانے کے بعد میں وہاں کنان میں قحط آ گیا، اب یعقوب کہاں کے رہنے والے تھے؟ کنان کے رہنے والے تھے، اور کہاں؟ مصر میں۔ تو کنان میں قحط پڑ گیا، وہاں گندم گیہوں تھے، وہ 10 بھائی چلے گئے گندم گیہوں کے لیے، جلدی جلدی بات کو نپٹا دو، گندم لینے کے لیے گئے یوسف کے بعد، یوسف نے ان کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ میرے وہی بھائی ہے، بولو سبحان اللہ، میرے وہی بھائی ہے جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، مگر وہ سامنے آئے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا، گندم گیہوں دے دیا، دینے کے بعد میں کہہ دیا کہ تم جاؤ، تمہارا بھائی ایک اور ہے، تو کہا ہے، کیا نام ہے؟ بلیامین نام ہے اس کا، اس کو ساتھ میں لے جائے۔ یعقوب ان کو بھی نہیں بھیج رہے تھے کہ یوسف کو بھی مار دیا، غائب کر دیا، اس کو بھی کر دیا، تو میں کس کو دے کر کے تم کو؟ تب کہا کہ اب کی بار آپ اپنے باپ یعقوب کو کہہ دینا ہمارے بھائی بلیامین کو بھی ساتھ میں کرو، تو ان کو بھی ساتھ میں کیا، پہلے نہیں مانا، بعد میں ساتھ میں کیا۔ میں زیادہ لمبا نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ جو ان کو لے کر کے آئے، لینے کے بعد میں حضرت یوسف نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، وہ چھوٹا بھائی آپ سے جو تھا 11 نمبر والا، وہ اپنے پاس بٹھایا، کہاں میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، بولو سبحان اللہ، تمہارا بھائی یوسف ہو، کنویں میں ڈالا تھا وہ یہاں، تو کہ یہاں کیسے؟ تو اللہ نے وہاں مجھے اٹھا کر کیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا لیا۔ اے حسد کرنے والوں، تمہارے حسد سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ ہو کرے گا وہی ہوگا۔ تو مصر کا بادشاہ بنایا، بعد میں کہا کہ اس کو روکے تو ویسے کیسے؟ چاندی کا پیالہ تھا یا سونے کا پیالہ تھا، وہ جو بلیامین تھا نا، اس کے جو گندم موری میں تھا اس میں ڈال دیا کہ اگر اس کو روکے تو روکی کیسے؟
तब उनकी बोरी को पता कि तुम्हारे में से किसी ने हमारी चोरी कर दी। तो आपका देखो हमारा सारा देख लो गंदम क्यों बोरिया पार करके देखो देख लिया। तो बिन्यामीन के अंदर यूसुफ ने वो ऐलान दिया था अपने नौकरों को कि इसके अंदर डाल दो, ताकि इसको रोकना चाहते हैं। जब उसमें वो प्याला चांदी का डाला गया, डालने के बाद में जब कहा कि ये उसको वही रोका, रोकने के बाद में यहूद जो बड़ा वाला था यूसुफ का जो काटने वाला वसीम वो वही रुक गया। ये बात मुझे ज्यादा आप कहेगा इसलिए नहीं यही रुक रहा। बाद में आए, घर आने के बाद में कहा कि नहीं रोका। फिर दोबारा जब कैलपना दोबारा जाते हैं, जब फिर बिन्यामीन को छोड़ दिया कि हमारा बाप याकूब पे बहुत रो रहा है, यूसुफ को भेड़िया खा लिया। अब क्या कह रहे यूसुफ को वो भाई कह रहे, उनको मालूम नहीं कि यही जो मिस्र का बादशाह यही हमारा भाई है जो हमने कुएं में डाला था, ये वही बादशाह जो हमें गंदम क्यों दे रहा। अब क्या कह रहे आपने हमारे भाई को रोका, पहले भाई को भेड़िया ने खा लिया, उसको मालूम है ये हमारा भाई है, भेड़िया खा गया, दूसरे को आपने रोक दिया, हमारे बाप का ये हालात हो गया। रो रो करके आंखों का नूर चला गया है। इतना यूसुफ के बारे मोहब्बत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोए थे, बाप अपनी बेटे की मोहब्बत में इतना रोए थे। तब आपने जाके छोड़ा, छोड़ने के बाद में आपने कहा कि नहीं वही यूसुफ हो, क्या कर मेरा कुर्ता ले लो, मेरा कुर्ता जाकर के मेरे बाप याकूब को देगा, वो अपने आंखों पे लगाएगा तो अल्लाह ताला इस कुर्ते की बरकत से मेरे बाप याकूब को दोबारा नूर अता फरमाएगा। बोल इतना रोए ना आपकी आंखों पर नूर चला गया, बाप बेटे की मोहब्बत में रोए। और क्या बोला, कुर्ता ले जाओ याकूब की आंखों में लगाना, अल्लाह कुर्ते की बरकत से किसका याकूब का नूर अल्लाह दोबारा अदा करेगा। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा खुशबू, याकूब ने कहा कि मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वहां आने के बाद में देखा कि वाकई के बाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम आए। बाद में आपको कहा ताबूत में आपका जो आपका इंतकाल हुआ, तो इंतकाल होने के बाद में आपकी नींद तालाब के अंदर आपको दफनाया गया। लंबा किस्सा है, वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह रात को इंशाअल्लाह और आगे जो में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको एक और एक बनाए। अल्लाह ताला हम सबको यूसुफ और याकूब की मोहब्बत, हम सबको ऐसी मोहब्बत करने के अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको एक और एक बनाए। व मा अलैहि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिसकी बात